داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 290۔ سلطان ایوبی یہ بھی جانتا تھا کہ عیاشیوں کے دلدادہ میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دشمنوں کو صلیبیوں کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے، اور اس کے پاس صلیبی مشیر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان سالاروں میں 2-3 ایسے تھے جو قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان میں مظفر الدین ابن زین الدین خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا، اس لیے سلطان ایوبی کے داؤ پیچ کو خوب سمجھتا تھا۔ صلیبی مشیروں اور مظفر الدین جیسے سالاروں نے سلطان ایوبی کو بہت چوکس کر دیا تھا۔ اسے جو عنصر زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ اس کی اپنی فوج کی کیفیت تھی، جو تسلی بخش کہلائی جا سکتی تھی، لیکن یہ خطرہ تھا کہ وہ فوری طور پر دوسری جنگ نہیں لڑ سکے گا۔ جانی نقصان کم نہ تھا، دشمن کو شکست تو دے دی گئی تھی، مگر کچھ قیمت بھی دینی پڑی تھی جو تھوڑی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مستقر سے دور تھا۔ رسد اس کے ساتھ تھی، لیکن طویل جنگ کی صورت میں رسد کی کیفیت مخدوش ہو سکتی تھی۔ اس نے قریبی آبادیوں سے بھرتی شروع کرا دی تھی۔ لوگ بھرتی ہو رہے تھے، ان میں زیادہ تر تیغ زنی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری سے واقف تھے، لیکن فوج کی صورت میں لڑانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی تاکہ کام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسے بعض مقامات مزاحمت کے بغیر مل گئے، اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور پانی کی افراط تھی۔ فوج اور جانور تھک کر چور ہو چکے تھے۔ جانوروں کی یہ حالت تھی کہ وہ اتنا زیادہ سبزہ اور پانی دیکھ کر بھول ہی گئے کہ ان کا استعمال اور فرائض کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے وہیں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ دیکھ بھال کے دستے موزوں جگہوں پر بھیج دیے۔ جاسوس پہلے ہی چلے گئے تھے، اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ نظام ایک مشین کی طرح از خود چلتا تھا۔ یہ مقام جہاں سلطان ایوبی نے قیام کیا تھا ترکمان کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا پورا نام حباب الترکمان، ترکمان کا کنواں تھا۔ بھرتی اور تیز کر دو، سلطان ایوبی نے اپنی مرکزی کمان کی پہلی کانفرنس میں کہا۔ اجتماعی طور پر لڑنے کی تربیت اور زیادہ تیز کر دو۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں بڑا ہی احمق دشمن دیا ہے۔ اگر ان لوگوں میں کچھ سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ پسپا ہو کر اس جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ جنگی جانوروں اور سپاہیوں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں۔ یہاں تمہارے جانور اتنا چارہ کھا لیں گے کہ 10 روز بغیر چارے کے لڑ سکیں گے۔ میرے دوستو، دشمن کو حقیر نہ سمجھنا، فوج کو آرام دو، لیکن تیاری کی حالت میں رہنا۔ طبیبوں سے کہو کہ راتوں کو نہ سوئیں، زخمیوں کو بہت جلد صحت یاب کریں اور بیماروں کو دن رات نگرانی میں رکھیں۔ اور یاد رکھو، ہمارا مقصد اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا اور دھتکارنا نہیں۔ ہماری منزل فلسطین ہے۔ اگر آپس میں دست و گریبان ہوتے رہے تو صلیبی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظر فلسطین پر رکھو، اور راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے رونتے چلے جاؤ۔ اسی مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو الملک الصالح کی طرف سے صلح کا پیغام ملا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دشمن نہیں سمجھتا، عالی ظرفی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اس نے دشمن کے جو جنگی قیدی پکڑے تھے انہیں مختصر سا واز دے کر رہا کر دیا تھا۔ الملک الصالح کے صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کرنے سے پہلے بھی اس نے کوئی کڑی شرط نہ رکھی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ تمہارا دشمن میں نہیں ہوں، صلیبی ہیں۔ اس پیغام نے اسے جو اطمینان دیا تھا وہ 3-4 دنوں سے زیادہ نہ رہا، کیونکہ اسے الملک الصالح کا ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو یہ اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین غازی کے نام تھا، جو غلطی سے قاصد سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوا کہ سیف الدین غازی نے الملک الصالح کو لکھا تھا کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر کے غلطی کی ہے اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سیف الدین کے اس پیغام کے جواب میں الملک الصالح نے اسے لکھا تھا کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا ہے تاکہ وہ اس حالت میں ہم پر نہ آ دھمکے، جبکہ ہماری فوجیں فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی نظر حلب پر ہے، اس کی فوج بھی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں۔
میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اسے صلح کا جھانسا دیا ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی فوج کو منظم کرو۔ صلیبی مشیر میری فوج کو تیزی سے منظم اور تیار کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الملک الصالح نور الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو انتظامیہ اور فوج کے مفاد پرست حکام بالا نے الملک الصالح کو نور الدین زنگی کے جانشین بنا کر اسے سلطان کا خطاب دیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا لیا۔ سلطنت اسلامیہ بکھرنے لگی۔ سلطان ایوبی مصر سے دمشق گیا۔ الملک الصالح، اس کے حواری اور دمشق کی فوج کے کچھ حصے بھاگ کر حلب چلے گئے اور اس شہر کو دارالسلطنت بنا لیا۔ الملک الصالح کو حواری استعمال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ انہی لوگوں نے صلیبی مشیروں کے مشورے سے دیا تھا، مگر پیغام سیف الدین کے پاس جانے کے بجائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اس دور کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قاصد یہ پیغام غلطی سے سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا، لیکن مسلمان مورخین نے، جن میں سراج الدین قابل ذکر ہے، وثوق سے لکھا ہے کہ قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ سلطان ایوبی کو اس پیغام نے پریشان کر دیا، لیکن اس نے پریشانی سے متاثر ہو کر فوری طور پر کوچ اور حملے کا حکم نہ دیا۔ دشمن کی طرح اسے بھی اپنی فوج کی کیفیت کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ اس کے پیش نظر سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس کا دشمن اپنے مستقر کے قریب تھا اور وہ خود مستقر سے بہت دور۔ رسد کا راستہ طویل اور غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اندھا دھند پیش قدمی کا قائل نہ تھا۔ جاسوسوں کی مستند رپورٹوں کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس کے بجائے وہ دشمن کو آگے آنے کی مہلت دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ کچھ اور جاسوس دشمن کے علاقے میں بھیج دے جو بہت جلدی معلومات حاصل کر کے بھیجیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور ضروری انتظامات کیے۔ اس نے اپنی مرکزی کمان سے کہا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، بلکہ دشمن کو حملے کی مہلت دے گا تاکہ وہ اپنے اڈے سے دور نکل آئے۔ ان ہدایات کے بعد وہ دور دور کی زمین کا جائزہ لینے لگا جہاں اسے دشمن کو لڑانا تھا۔ ذکر اس سپاہی کا ہو رہا تھا جو میدان جنگ سے بھاگ کر موصل کی سمت جا رہا تھا۔ وہ موصل یعنی سیف الدین غازی کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس فوج کا بہت سارا حصہ تو اجتماعی طور پر پسپا ہوا تھا۔ جو سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تھے وہ بکھر کر اکیلے اکیلے بھاگے تھے۔ یہ سپاہی اکیلے بھاگنے والوں میں سے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا، نماز پڑھی اور دعا کرتے رو پڑا، پھر وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ ایک گھوڑ سوار اس کے قریب جا رکا۔ سپاہی عالم خیال میں ایسا موہ تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی آواز بھی اسے بیدار نہ کر سکی۔ سوار گھوڑے سے اترا اور سپاہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تب اس نے بدک کر اوپر دیکھا۔ یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم میدان جنگ سے پسپا ہو کر آئے ہو، سوار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اگر زخمی ہو تو میں کچھ مدد کروں؟ میرے جسم پر کوئی زخم نہیں، سپاہی نے جواب دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دل میں گہرا زخم آیا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جو اس کے پاس آ بیٹھا تھا سلطان ایوبی کے ان جاسوسوں میں سے تھا جنہیں دشمن کی پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقوں میں جانے کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اس سپاہی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی ذہانت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ سپاہی جذباتی لحاظ سے اکھڑا ہوا ہے اور یہ شکست کی دہشت کا اثر ہے۔ اس نے سپاہی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ سپاہی کے دل میں جو غبار تھا وہ باہر آ گیا۔ سپاہگری میرا خاندانی پیشہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میرا باپ سپاہی تھا، دادا بھی سپاہی تھا۔ سپاہگری ہمارا ذریعہ معاش بھی ہے اور ہماری روح کی غذا بھی۔ میں اللہ کا سپاہی ہوں، اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دوستی اور دشمنی کی تاریخ زبانی سنائی تھی۔ میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے اور بدکار آدمی ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اس سے ڈرتے ہیں
اور وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرائے گا۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری بری باتیں بتائیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔